سرکار آ گئے میرے دلدار آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ اندر صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید القولین والثقلین، محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود درود پاک پڑھیے، خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیے، اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کیجیے۔ الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام لے کر حاضر ہیں بچوں، جس پروگرام کا نام کیا ہے؟ پیارے پیارے، جی ہاں، پیارے پیارے عاشق رسول۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں پیارے پیارے بچے موجود ہیں، اور جو مدنی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بھی مرحبا ویلکم کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اس پروگرام کے اندر ہم سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں ہیں وہ بھی سنتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں۔ 12 ربیع اول کی خوشیاں ہر طرف منائی جا رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ایک جشن کا سماں ہے، اور کیوں نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں ایک کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آپ کی خوشیاں منائیں گے، آپ کی ولادت کی خوشیاں منائیں گے، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہر طرف ایک خوشیاں ہیں، گھروں کو سجا دیا گیا ہے اور سجا بھی رہے ہیں، لائٹیں لگا دی گئی ہیں، اس کے علاوہ جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، بچے مرحبا صد مرحبا کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ 1500واں جشن ولادت کی خوشیاں ہیں، اور امیر سنت ہر روز مدنی مذاکرہ بھی فرما رہے ہیں بعد نماز عشاء۔ تو آج کا میں آپ کو سوال یہ دیتا ہوں کہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے جس شہر کی طرف ہجرت فرمائی تھی اس مبارک شہر کا نام آپ کو بتانا ہے۔
جی ہاں پیارے بچوں، آسان سوال ہے۔ پیارے بچوں آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام مصطفیٰ۔ درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، اللہ اللہ بولو جشن آمد رسول اللہ اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہاں جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے غنیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، اللہ اللہ پڑھو اللہ اللہ، اللہ پڑھو اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے تارے چھپ گئے اور چاند شرما گیا، 12ویں کے چاند کا مجراغ سجدہ نور کا، 12 پرجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، مکھ چندر بدن شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت یک مستانی ہے، مخمور کی علمت بڑھیا، اس صورت نور جانا کا، جانا کا کہ جان جہانا کا، سچ آنکھ کے رب دی شانہ کا، اس شارت شانہ شب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے بغیر علی کتنے تیری سنا مشتاق کیا، کتنے جالڑیا چہرہ مصطفیٰ جب دیکھا آ گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ، اللہ اللہ
اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا کلام ہم نے سنا. بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ، جشن آمد رسول، اللہ اللہ. ہر طرف بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی پیارے پیارے شہزادے، ہمارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی، آپ کی ولادت کا جو جشن ہے اس کی تیاریاں ہیں، ہر طرف خوشیاں ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. میں ہوں غلام محمد اتاری توسہ شریف سے. ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے اورے اورے، سب فدا شان سے ادا ادا، چہرہ چاند سا آ گئے نبی، آخری نبی، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے دیکھیں آپ کی کال ہم نے پروگرام میں شامل کی ہے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک شعر سناؤں گا. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انشاءاللہ ضرور 15واں 100واں جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منائیں گے. آئیے بچوں نعرے لگاتے ہیں جو امیر سنت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. 1500واں جشن ولادت، آئے شاہ ختم نبوت، آئے تاجدار رسالت، صاحب عزم و شان و شوکت، آئے جہاں میں جان رحمت، مرحبا صد مرحبا، سب سے بڑی اللہ کی رحمت، مرحبا صد مرحبا، آمنہ چمکی تیری قسمت، گود میں آئی رب کی رحمت، سر پہ سجا ہے تاج شفاعت، ان کے صدقے پائیں گے جنت، رب کے کرم سے کر کے شفاعت، ہم کو دلوائیں گے جنت، واہ حلیمہ تیرا مقدر، گود میں انمول آیا گوہر، آمنہ کے گھر آئے محمد، ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد، آئے شاہ ابرار آئے، امت کے غم خوار آئے، اے دیوانو جھوم کے بولو، نام محمد چوم کے بولو. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے نیکیاں اور انعامات. درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. پیارے بچوں اس سیگمنٹ کے اندر میں آپ کو ایک ایسی حدیث پاک سناؤں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کام کو کرنے پر خوشخبری سنائی ہوتی ہے. تو ہم اس سیگمنٹ کے اندر وہ حدیث پاک سنتے ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کرنے پر خوشخبری سنائی ہوتی ہے. تو آئیے آج کی جو حدیث پاک ہے پہلے وہ سنتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلطی پر ہوتے ہوئے لڑنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ارشاد فرمایا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے لڑنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر بنایا جائے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں، ہمیں ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے
کہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے اور دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، پھر بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، ایسے وقت میں دونوں ہی بچوں کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں۔ دیکھیں، دو بچوں میں لڑائی ہو گئی، آپ کی لڑائی ہو گئی کسی بچے کے ساتھ، غلطی کس کی ہے؟ غلطی اس کی ہے، ٹھیک ہے، غلطی بھی اسی کی ہے۔ تو اگر آپ بھی لڑائی نہ کریں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے لڑنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کی غلطی ہے، آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، اب دوست آپ سے ناراض ہو رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے، تو آپ بھی کیا کریں؟ اس سے لڑائی نہ کریں، بلکہ سوری کر لیں، اس سے معذرت کر لیں اور لڑائی کو ختم کر لیں۔ دیکھیں، اگر ایک کی غلطی ہے اور دوسرا بھی لڑے گا تو لڑائی کیا ہو جائے گی؟ مزید بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پہلے بات چیت ہوگی، پہلے وہ آپ کو کچھ بولے گا، آپ اس کو کچھ بولیں گے، پھر اس کو بھی غصہ آئے گا، پھر آپ کو بھی غصہ آئے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ دوسرے پر ہاتھا پائی ہو جائے، کوئی تھپڑ مار دے، کوئی مکہ مار دے، کوئی لات مار دے، کوئی دھکا دے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اچھی بات نہیں ہے۔ پھر لڑائی بڑھتے بڑھتے بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات بچوں کی لڑائی ہوتے ہوتے وہ لڑائی بڑوں میں بھی شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی جو بڑے ہیں، آپ کی امی، آپ کے ابو، تو بچوں کی لڑائی سے بڑوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو اگر ہم ہی اگر لڑائی نہ کریں تو جو ہمارے دوسرے ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں بھی لڑائی نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو آپس میں ملائیں، آپس میں ملائیں، نہ کہ آپس میں لڑوائیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ ہمیں آپس میں کیسے رہنا ہے؟ مل کر، لڑ کر نہیں رہنا۔ دیکھو، لڑ کے تو کوئی رہتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی اگر ہمیں رہنا ہے، آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر سارے آپ کے کلاس فیلو والے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کلاس میں بھی نا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اچھے لگتے ہیں، سب ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور پڑھنے میں بھی اچھے ہوتے ہیں وہ، اور ہر کام میں ان سے مشورہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ بچے کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہر ایک کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی سے لڑائی نہیں کر رہے ہوتے، اچھا اخلاق ان کا ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، مدرسے کے اندر بھی ہوتا ہے، بعض بچے مدرسے کے اندر بھی قاری صاحب کا ادب بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو ساتھ میں ان کے کلاس فیلو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے انداز میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایسے علاقے کے اندر، گھر کے اندر بھی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی ایسا بچہ بننا ہے کہ جہاں بھی ہم جائیں، جہاں بھی ہم رہیں، لوگ ہماری کیا کریں؟ وہاں پر رسپیکٹ کریں، تعریف کریں کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے۔ اور سارے کام کیوں کرنے ہیں؟ ہمیں سارے کام کرنے ہیں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ یعنی اگر ہم کسی سے لڑائی نہیں کر رہے، اس میں نیت کیا ہو؟ کہ ہمیں اللہ پاک کو خوش کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کے ساتھ ہم اچھے انداز میں بات چیت کر رہے ہیں، اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اس میں نیت کیا ہو؟ کہ ہم اللہ پاک کو راضی کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سیگمنٹ کے اندر ہم نے سنا ہے کہ کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے، کسی سے لڑائی، چاہے غلطی ہماری ہو چاہے غلطی ہماری نہ ہو۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے بہت ہی ایک اہم لیسن سیکھا ہے کہ کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے اور اچھا بچہ بننا ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ہر نمبر کی ہے خاص بات۔ درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو یہاں پر ایک بورڈ نظر آ رہا ہوگا، اسکرین پر بھی آپ کو دکھا دیا جائے گا جی۔ اس بورڈ پر کچھ نمبر بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ اب ہمارے پاس دو ٹیمیں ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ ان میں سے کچھ بچے آئیں گے اور وہ ان نمبر میں سے بعض نمبر کو مارک کریں گے، ٹھیک ہے، ہائی لائٹ کریں گے اور پورا اس پہ کلر کر دیں گے۔ تو اب آپ جس نمبر کو ہائی لائٹ کریں گے، کلر کریں گے، تو آپ بتائیں گے کہ اس نمبر کو کس چیز سے نسبت ہے، ٹھیک ہے، اس نمبر کو کس چیز سے نسبت ہے۔ تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ ٹیم اے سے، اچھا ماشاءاللہ، آپ بھی آئیں گے؟ چلیں آپ آ جائیں پہلے جی۔ آپ جھنڈا اوپر کر، جھنڈا مجھے دے دیں، ٹھیک ہے، جب نعت پڑھی جائے گی تو آپ کو ہم جھنڈا دے دیں گے، ٹھیک ہے، شاباش جی۔ چلیں آپ بھی جھنڈا دے دیں مجھے۔ آپ کو پھر مارک بھی کرنا ہے اور پھر آپ کو بتانا بھی ہے کہ اس نمبر سے کیا نسبت ہے جی، جائیے۔
تو پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ کون سا نمبر یہ مارک کریں گے اور اس نمبر کے پیچھے اس نمبر کو کس چیز سے نسبت ہے. مائک دے دیں مجھے. جی کر دیا مارک آپ نے، ماشاء اللہ. چلیں بتائیے کہ آپ نے کس نمبر کو، اچھا آپ اس کو تھوڑا سا اور کلر کر دیں، اس کو پورا کلر کر دیں جی، تاکہ اسکرین پر واضح نظر آئے، کلیئر نظر آئے. چلیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اب اس کو بند کر دیں سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے، لے لیں اور سیدھے ہاتھ سے مجھے مارک کر دیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے. جی شاباش. اب آپ بتائیں کہ آپ نے کس نمبر کو مارک کیا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس نمبر کے پیچھے کیا نسبت ہے. وضو میں نمبر کیا ہے؟ نمبر جی تین نمبر، ٹھیک ہے. نمبر ہے، اوکے. اور وضو میں 3 بار وضو میں 3 بار کیا کیا جاتا ہے؟ سر کا مسح کیا جاتا ہے. 3 بار سر کا مسح کرنا چاہیے. اچھا بھائی، آپ کا نام؟ اذان. اذان بھائی. اذان بھائی نے نمبر جو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے نمبر 3، اور انہوں نے کہا ہے کہ وضو میں 3 بار سر کا مسح کرنا چاہیے. اور کیا کرتے ہیں؟ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 بار مسح کرتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ بتائیں کہ 3 بار وضو میں اور کیا کیا جاتا ہے؟ کلی کتنی بار کی جاتی ہے؟ 3 بار کلی کی جاتی ہے. 3 بار کلی کی جاتی ہے. ویری گڈ. 3 بار منہ دھویا جاتا ہے. چہرہ دھویا جاتا ہے، ماشاء اللہ. اور 3 بار ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے. ماشاء اللہ جی. اور جو ہم ہاتھ کونیوں تک دھوتے ہیں وہ بھی 3 بار کونیوں تک کے ہاتھ دھوئیں گے. ماشاء اللہ. اور لاسٹ میں کیا کرتے ہیں ہم؟ لاسٹ میں وضو میں 3 بار پیر دھوتے ہیں. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، اذان بھائی نے ہمیں بہت پیاری باتیں بتائیں کہ وضو میں 3 بار کلی کرتے ہیں، 3 بار ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اور 3 بار پاؤں بھی دھوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں 3 بار ہوتی ہیں. لیکن جو سر کا مسح ہے پیارے بچوں، وضو میں وہ 3 بار نہیں ہوتا، بلکہ مسح تو ہم 1 بار کرتے ہیں. جی ہاں، مسح 1 بار یہ کیا جاتا ہے پورے سر کا. اور جو دیگر جو کلی ہے، پانی ناک پہ چڑھانا ہے، چہرہ دھونا ہے، اور ہاتھ کو کونیوں سمیت دھوتے ہیں، ہم پاؤں کو دھوتے ہیں، یہ 3 بار کرنا یہ سنت ہے. ماشاءاللہ 3 نمبر کے ساتھ انہوں نے ہمیں بہت ساری پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں. اب باری ہے ٹیم بی کی. کون آئے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ آ جائیں. آپ کا جھنڈا یہ لیجیے. اچھا، جھنڈے جب ہمیں لہرانے ہوں گے تو ہم اس میں لہرائیں گے، اور جب نہیں لہرانے ہوں گے، یہ کلام نہیں پڑھا جا رہا ہوگا، تو ہم اس کو اوپر کر کے رکھیں گے. جی دیکھتے ہیں کہ اب کون سا نمبر یہ مارک کر رہے ہیں. جی شاباش. پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ان نمبر پہ غور کیجئے اور سوچئے کہ آپ کو ان نمبر کے پیچھے کون کون سی نسبتیں، کون کون سی باتیں یاد آ رہی ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. جی چلیں سیدھے ہاتھ سے. ہاں ٹھیک ہے، ادھر دیں پہلے اور یہ لے لیں. بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ ایان شاہد. آواز سے. ایان شاہد. ایان شاہین. جی ایان شاہین بھائی، آپ نے کون سا نمبر مارک کیا؟ تھوڑا سائڈ میں ہو جائیں تاکہ نظر بھی آ جائے. اس طرف ہو جائے اور اس طرف ہو جائے. جی ٹھیک ہے. جی نمبر کون سا سلیکٹ کیا آپ نے؟ 10 نمبر. 10 نمبر. چلیں ماشاءاللہ ایان بھائی نے 10 نمبر سلیکٹ کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 10 نمبر کے پیچھے کون کون سی نسبتیں ہیں. جی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور جنت 10 محرم شریف کو بنائی گئی. ماشاءاللہ. اور کوئی بات؟ اچھا، انہوں نے بتایا ہے کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور جنت 10 محرم شریف کو بنائے گئے. اور ماشاءاللہ ایان بھائی کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں، کتنی پیاری بات بتائی ہے ایان بھائی نے کہ جو اللہ پاک نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند، ستارے، جنت، یہ 10 محرم شریف کو بنائے گئے. ماشاءاللہ. آ جائیے، اب آپ تشریف رکھیے. اب کون آئے گا ٹیم اے سے؟ چلیں آپ آ جائیں. جی آپ دے دیں. اب آپ کی باری ہے. سیدھے ہاتھ سے. جی اچھا پیارے بچوں، اچھا ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ. پیارے بچوں، ہمیں اپنے پونچھے کہاں رکھنے چاہیے؟ ٹخنوں سے اوپر. جی چلیں آپ مارک کر لیں. شاباش. دیکھتے ہیں کہ کون سا نمبر یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کر لیا آپ نے؟ چلیں یہ مجھے دے دیں آپ سیدھے ہاتھ سے. ویری گڈ. آپ بتائیں نمبر کون سا آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے؟ 23.
سائڈ میں ہو جائیں تاکہ مدنی چینل والوں کو بھی نظر آ جائے. جی 23 نمبر. آپ بتائیں کہ 23 نمبر کو کس چیز سے نسبت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک تکبیر فرمائی. دوبارہ بتائیں گے. جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک تکبیر فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک تبلیغ فرمائی. تبلیغ مانے پیارے بچوں، تبلیغ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ مشورہ. تبلیغ مشورہ. مشورہ. جی اور کوئی بتائے گا؟ دعوت. دوبارہ بتا دیں. نیکی کی دعوت. نیکی کی دعوت. جی ہاں پیارے بچوں، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے اسلام کی دعوت کو پہنچانا، یعنی نیکی کی دعوت دینا. تو ماشاء اللہ 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، اور قرآن پاک میں بھی، قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو یہ بھی ایک نسبت ہے اس عدد کو. ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. اب ٹیم بی سے کون آئے گا آپ میں سے؟ ٹیم بی سے چلیں آپ آ جائیں. ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں ان بچوں کے ذریعے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کون سا نمبر ہائی لائٹ ہوتا ہے. جی بچوں آپ سب بھی غور کریں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان نمبروں کے پیچھے اور کیا نسبت ہو سکتی ہے. 11 ہے، 12 ہے، 7 ہے، 1 ہے، 41 ہے، 99 ہے. جی آپ نے ہائی لائٹ کر لیا. چلیں اپنا نام بتائیں سیدھے ہاتھ سے. ماشاء اللہ. جی نمبر سلیکٹ کون سا کیا ہے آپ نے؟ 5 نمبر. 5 نمبر. جی تو 5 نمبر کو نسبت کس چیز سے؟ اسلام کے 5 بنیادی ارکان. اسلام کے 5 بنیادی ارکان. ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچوں، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیے آپ بھی. جی آ جائیں. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان بچوں کے ذریعے ماشاء اللہ کئی باتیں سیکھی ہیں. اور کوئی آئے گا آپ میں سے جو کوئی نمبر مارک کرنا چاہے؟ کون آئے گا؟ کوئی بھی آ جائے. سوچیں ان نمبر کے پیچھے اور کیا. جی آپ میں سے کوئی آئے گا؟ چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بچپن. درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے بارے میں سنیں گے. انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. آئیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی کچھ باتیں سنتے ہیں، مگر اس سے پہلے ان پیاری پیاری باتوں میں آنے والے مشکل الفاظ کے میننگ سمجھ لیتے ہیں. تالاب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہونے کے لیے زمین کھود کر، وہ جگہ جہاں پانی کے جمع ہونے کے لیے زمین کھود کر بنائی جائے، یا پانی کا بڑا حوض، اور اس کے بعد مالدار جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو. پیارے بچوں، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ آپ رضی اللہ عنہا کی زبانی سنتے ہیں. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میرے پاس 7 بکریاں تھیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ میری بکریاں جو صرف 7 تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ 700 ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے گھر کیا آئے، رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت ہو گئی. قبیلے والے ایک دن مجھ سے کہنے لگے، اے حلیمہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی کچھ حصہ دو. چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا. پھر اس کے بعد ان بکریوں سے جو بچے ہوئے، قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی.
جی تو پیارے بچوں، کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے بچپن کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ نے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو جو برکتیں نصیب ہوئیں آپ نے وہ ہمیں سنائی۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ظاہر ہوتے ہی، تشریف لاتے ہی دنیا کو آپ کی برکتیں نصیب ہونا شروع ہو گئی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ برکتیں تو پہلے سے ہی مل رہی تھیں، ان برکتوں میں مزید اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ تھے جو غریب تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو تعلق جوڑا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، آپ کے گھر والے اور آپ کے جو قبیلے والے لوگ تھے، جو مکے کے لوگ تھے، ان کو خوب ساری برکتیں نصیب ہونا شروع ہو گئیں۔ یعنی انسان تو انسان، جو اینیملز تھے، جو جانور تھے، جو پتھر تھے، جو درخت تھے، یعنی ہر وہ جگہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی، اس کو آپ سے برکتیں ملنا نصیب ہو گئیں، شروع ہو گئیں، اور آج بھی اس کی برکتیں مل رہی ہیں، قیامت تک ملتی رہیں گی، اور قیامت کے میدان میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، اور جنت میں بھی انشاءاللہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا کلام شامل کرتے ہیں۔ جی مرحبا 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 جدل حسینی، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا 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 جدل حسینی، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا اور نور زمانہ صبح شب ولادت، اور نور زمانہ صبح شب ولادت، اور نور زمانہ صبح شب ولادت، ہر داؤں کا کس کا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جدل حسینی، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ رنگا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جدل حسینی، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا پڑھتے گے فرش والے، سنتے گے عرش والے، پڑھتے گے فرش والے، سنتے گے عرش والے، پڑھتے گے عرش والے، سنتے گے عرش والے، سلطان کا خطبہ صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جدل حسنینی، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت کے جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، سرا فریرا سرا فریرا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جدل حسینی، مرحبا
झलक के सदके से प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके से प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा चमका दिया नसीबा सबरे शबे मरहबा मरहबा जदल हुसैन मरहबा 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 या नूर अलअैन मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा सरदार की आमद मरहबा मंठार की आमद मरहबा सारा झूम के बोलो मरहबा अब झूम के बोलो मरहबा 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 जदल हुसैनी मरहबा आटा गए दो जगह में तूने सिया का बाड़ा आटा गए दो जगह में तूने सिया का बाड़ा आटा गए दो जगह में तूने सिया का बाड़ा तेरे संग का हिस्सा सबरे शबे वेलादा मरहबा मरहबा जदल हुसैनी मरहबा 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 या नूर अलअैन मरहबा या नूर अलअैन मरहबा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही छोटे से बच्चे मौजूद हैं और हसीब रज़ा अत्तारी, और आइए इनसे हम नारे सुनते हैं। और बच्चों नारे मिलकर लगाएंगे इंशाअल्लाह। नारे लगाएंगे आप? चलिए झंडा मुझे दे दें आप। बच्चों झंडे हाथ में उठा लें और नारे मिलकर लगाने हैं, ठीक है? शाबाश। आपका नाम क्या है? हसीब रज़ा अत्तारी। हसीब रज़ा अत्तारी। जी हसीब रज़ा अत्तारी, नारे लगाइए। मामा सरकार की आमद। सरकार की आमद। मरहबा दिलदार की आमद। मरहबा सरदार की आमद। मरहबा सालार की आमद। मरहबा मुक्ता की आमद। मरहबा गंगा की आमद। मरहबा आका की आमद। मरहबा दाता की आमद। मरहबा मौला की आमद। मरहबा मजार की आमद। मरहबा मावा की आमद। मरहबा आका की आमद। मरहबा हुजूर की आमद। मरहबा नूर की आमद। मरहबा हुजूर की आमद। मरहबा नूर की आमद। मरहबा रसूल की आमद। मरहबा आकाए आका अत्तारी की आमद। मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम में एक और सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। दरा सुबह है ये जश्न विलादत मरहबा। इस सेगमेंट के अंदर प्यारे बच्चों और जो ख़ास तौर पे यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों के लिए ये एक्टिविटी है और आप लोगों को करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। इस एक्टिविटी के अंदर स्क्रीन पे हम आपको कुछ हरूफ दिखाएंगे और आपको उन हरूफों को कंप्लीट करके एक वर्ड बनाना होगा, एक लफ्ज़ बनाना होगा। तो टीम ए भी हमारे साथ है और टीम बी वाले भी हमारे साथ हैं। तो बढ़ते हैं एक्टिविटी की तरफ और टीम बी से पहले आएंगे। कौन आएगा आप में से? अच्छा माशाअल्लाह, अरे 4-5 हाथ उठ चुके हैं। तो चलें पहले, अभी कौन आया था आप में से? जो अभी नहीं आए थे वो आएंगे पहले, ठीक है? चलें, चलो आप आ जाओ पहले। माशाअल्लाह, आप लोग भी रेडी हैं? जी। आप पहले आ गए थे अभी? अच्छा, ओ चलें अब आ गए हैं तो इनको शामिल कर लेते हैं हम। चलें दिखाएं, इनको दिखाएं, स्क्रीन पे हरूफ दिखा दें, माइक दें जी। ये लो जी, चलें ये रहे माइक। आप बताइए कि इन हरूफ में कुछ और हरूफ बनाने हैं, आपको ऐड करने हैं और एक लफ्ज़ बनाना है आपको। दोबारा हरूफ दिखाइए। नून और वाव। नूर। नूर, माशाअल्लाह जी। स्क्रीन पे लफ्ज़ दिखाइए अब। माशाअल्लाह, नूर वाला नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो नूर कैसा छाया
ہے ٹیم اے کی. جی آپ میں سے کون آئے گا؟ چلیں جو پہلے نہیں آیا تھا وہ آئیں گے, ٹھیک ہے, آپ نہیں آئے تھے, چلیں آپ آ جائیں. جی ان کو حروف دکھائیے, کون سے حروف ہیں ان کے لیے, آپ کو پھر لفظ بنانا ہے. جی نون اور کاف. اچھا نعت خواں کے لیے بھی ہم ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. اگر یہ کوئی لفظ بتائیں اور آپ کو اس سے کوئی شعر آتا ہو تو آپ کو پھر وہ شعر سنانا ہوگا, ٹھیک ہے. تو پہلے ابھی آپ نے سنایا ہے, اب آپ کی باری ہوگی. جی چلیں نیکی. دوبارہ اسکرین پہ حروف دکھائیں, نون اور کاف. نیکی. نیکی. جی لفظ دکھائیں. ماشاء اللہ, جی آپ نے صحیح لفظ بنا لیا ہے, نیکی. نعت خواں کوئی شعر یاد آ رہا ہے نیکی سے؟ چلیں ماشاء اللہ, جو شعر یاد آئے گا اس کو ہم شامل کریں گے, اور جو یاد نہیں آئے گا اس میں پھر ہم دوسرے نعت خواں کی طرف چلے جائیں گے. تو ایک آپ کا پوائنٹ آپ کو نہیں ملا. چلیں اب باری ہے ٹیم بی کی. چلیں جو پہلے نہیں آیا تھا وہ آئیں گے, ٹھیک ہے, آپ نہیں آئے تھے, چلو آپ آ جائیں. حروف سے لفظ بنانے ہیں اور ماشاء اللہ ہمیں اچھی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. نیکی کرنی چاہیے, برائی سے بچنا چاہیے. جی حروف دکھائیں ان کو. میم, سین, لام. مسلمان. دوبارہ مسلمان. مسلمان. جی انہوں نے کہا ہے مسلمان. ماشاء اللہ آپ نے صحیح لفظ بنا لیا ہے مسلمان. آپ کو شعر پڑھنا ہے اگر آتا ہو تو. جی مسلمان تیری عطا سے, مسلمان تیری عطا سے, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. آپ باری ہے ٹیم اے کی. ٹیم اے میں سے کون آئے گا؟ آپ پہلے آئے تھے جی, اور کوئی؟ چلے آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. جی جی شاباش. اچھا پانچے بھی ہمیں ٹخنوں سے اوپر رکھنے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جھنڈا بھی اوپر رکھنا ہے. جی آپ جھنڈا مجھے دے دیں, جب آپ کو نعت ہم کلام پڑھیں گے تو آپ کو ہم دے دیں گے. جی آپ باری ہے آپ کی. جی ان کو حروف دکھائیے. میم اور سین. اب بتائیے میم اور سین میں کون سے حروف ملائیں گے اور کون سا لفظ آپ بنائیں گے؟ سوچئے. مسجد. مسجد. ماشاء اللہ مسجد. نعت خواں بھی سوچ رہے ہیں کہ مسجد سے کون سا شعر آتا ہے. جی لفظ دکھائیے ان کو. مسجد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے صحیح لفظ بنا دیا, جزاک اللہ خیرہ. جی کوئی شعر یاد ہے؟ مسجدیں. جی مسجدوں میں بغارا. ماہ رمضان والا ہے نا. جی اچھا کلام بھی ایسا کوئی شعر ویسا پڑھیں جس میں کوئی مدینے کی باتیں ہوں, شعر ایسا ہو. چلیں ماشاء اللہ. جی اب باری ہے ٹیم بی کی. آپ میں سے کون آئے گا؟ چلیں آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. ان کو حروف دکھائیے. میم اور دال. مدینہ. مدینہ. اچھا مشتبہ بھائی نام ہے آپ کا؟ مشتبہ بھائی کے لیے لفظ آسان آ رہے ہیں, اور آپ کا نام؟ مائک پہ. غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ بھائی کے لیے تھوڑے لفظ مشکل آ رہے ہیں. آپ نے کہا مدینہ, اب لفظ دکھائیے. ماشاء اللہ. مصطفیٰ بھائی آپ پڑھیں گے مدینے سے کوئی شعر. تشریف رکھیے بیٹا. جی مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا پیارا. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا, کہ رہتے اب باری ہے ٹیم اے کی. کون آئے گا آپ میں سے؟
جو پہلے نہیں آئے تھے وہ ہاتھ اٹھائیں گے, ٹھیک ہے؟ چلیں آپ آ جائیں. ماشاء اللہ, آپ بھی آئیں گے. چلیں ان کو حروف دکھائیے, شین اور فا. شفاعت شفاعت دوبارہ, شفاعت شفاعت. شفاعت سے کوئی شعر. ماشاء اللہ. اچھا پہلے ہم لفظ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ شین اور فا سے یہ لفظ شفاعت بھی بن رہا ہے یا کوئی اور لفظ بن گیا تو آپ کو دوسرا شعر پڑھنا ہوگا پھر. جی لفظ دکھائیے. شفاعت. جی ماشاء اللہ, آپ پڑھیں. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, غم کو وسعتے جائیں گے. اللہ 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 ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے ان بچوں کے ذریعے ایکٹیویٹی کی اور ہم نے کلام بھی سنے. آئیے بڑھتے ہیں اور ایک بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا, اور آپ کے نورانی چہرے کی تو کیا ہی بات ہے, آپ کے نورانی چہرے سے تو ہر وقت نور کی بارش ہوتی تھی. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ روشنی کرنے کے لیے چراغ یعنی لیمپ جلانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی. ایک دن ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی, اے حلیمہ کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت بھی آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, میں نے کہا یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نور والے چہرے کی روشنی ہے. پیارے بچوں, اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی آپ کے نور کے بارے میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ لیمپ بھی بجھ گیا. اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو سارا گھر آپ کے چہرے انور کے نور سے روشن ہو گیا اور گم شدہ سوئی بھی مل گئی. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا بابا مرحبا, آقا کی داڑھی مرحبا, آقا کا بابا مرحبا, آقا کی داڑھی مرحبا, حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ صد مرحبا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, 1500واں جشن ولادت کی ہر طرف دھومیں ہیں اور امیر سنت نے ہمیں بہت پیارا کلام بھی عطا فرمایا ہے. آئیے وہ کلام شامل کرتے ہیں. آ گیا میلاد کا موسم سگانا گئے, آ گیا میلاد
کا موسم سہانا گئے، پر درا سہاگ میں میلاد منانا گئے، پر درا سہاگ میں میلاد منانا گئے، ہر طرف شادمانی بڑھ گیا جوش ایمانی، بڑھ گیا جوش ایمانی، ہر طرف خوشیوں کے نغمے سج گئی محفل نورانی، ہر طرف خوشیوں کے نغمے سج گئی محفل نورانی، سج گئی محفل نورانی، رب پر ہر عاشق کے اب تو یہی ترانہ ہے، رب پر ہر عاشق کے اب تو یہی ترانہ ہے، بولا پھل درا سہاگ میں میلاد منانا ہے، پھل درا سہاگ میں میلاد منانا ہے، تو سن لو نکاح تو مجدہ سودانے آئے گئے، عیدی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے، فرشتے آج جو تمہیں پہچانے آئے گئے، عیدی کے آنے کی شادی سجانے آئے گئے، یہ راستہ حق کا بتانے آئے گئے، یہ حق کے بندوں کو وقت سے بیزانے آئے گئے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، پر درا سہاگ میں میلاد منانا ہے، پر نور گئے زمانہ صبح گئے شب ولادت، پردہ اٹھا گئے کس کا صبح گئے شب ولادت، آئی آئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح گئے شب ولادت، صبح گئے شب ولادت، روح الامین گالا، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا